ڈرائیو کرتے مسلسل اسے لگ رہا تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اپنا فہم سمجھا تھا۔ ابھی وہ سائیڈ کٹ لیتا جب وہی وائٹ گاڑی اپنے پیچھے دیکھی۔ وجدان کا شک اب یقین میں بدلا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ آتے روٹ چینج کرتے اسے اپنے جان میں ٹریپ کیا۔ وہ بندہ پریشان ہوا جو اسے فالو کر رہا تھا، جو اسے کافی کھپا چکا تھا۔ سنسان راستے پر لاتے وہ گاڑی کی سپیڈ حد درجے تک سلو کر چکا تھا۔ وہ بندہ خوف میں مبتلا ہوا۔ اس کی اتنی سلو سپیڈ سے تھک ہار کر وہ اپنی گاڑی آگے لے جانے لگا جب یکدم اس کی گاڑی ریورس ہوتے اس کے آگے رکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص کا سانس اٹکا جب وہ گاڑی سے اترا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیک کرتا اس کا ارادہ بھانپتے وہ براؤن جیکٹ سے پسٹل نکالتے اس کے ٹائر پر فائر کر چکا تھا۔ اس شخص کو خوف محسوس ہوا۔ نکل باہر، فرنٹ ڈور کھولتے کہا ڈونٹ۔ اس کا گن نکالتا ہاتھ پھرتی سے پکڑے باہر کھینچا۔ 60 سیکنڈ یعنی 1 منٹ ہے تمہارے پاس کہ اس کے کہنے پر تم پچھلے 15 دنوں سے مجھے فالو کر رہے ہو۔ وجدان نے گن اس کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ میں نہیں فالو، خوف سرایت کیے تھا۔ وہ کتنے دن سے موقع کی تلاش میں تھا مگر وہ جانتا ہے کہ وہ اسے فالو کر رہا تھا۔ یور 1 منٹ از اوور۔ فائر اس کی بازو میں کیا تھا۔ درد سے چیخ گونجی، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ ابرو چکاتے گن ری لوڈ کی تھی۔ ملک رحمان نے کہا تھا تمہیں شوٹ کر کے ڈرانے کو، پلیز مجھے مت مارنا۔ وہ فوری منت پر اترا تھا جب فائر اس کی دوسری بازو میں کیا۔ ملک مجھے ڈرائے گا؟ تنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے کہنا پنگے لینے سے باز آ جائے۔ کیوں اس کی بڈھی ہڈیوں میں سکون نہیں ہے، ورنہ اس بار وجدان شاہ کے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ آئندہ مجھے نظر نہیں آؤ ورنہ۔ اشارہ اس کی ٹانگوں کی طرف کیا۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جبکہ وہ وہیں تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ آدھے گھنٹے میں گھر ہوں گا ڈیڈ، مجھے پتہ ہے آپ مجھے ڈانٹنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اس لیے آپ سے پہلے سارا انتظام کروا دیا ہے۔ سو ہائپر نہیں ہو، مسکراتے کہا۔ جبکہ وہ اس کی کلاس لینا چاہتے تھے خاموش ہو گئے۔ ہائی فائی کلاس کے سب لوگ انوائٹ تھے۔ فنکشن فارم ہاؤس میں ارینج تھا۔ واو وانی آپی، آپ پیاری لگ رہی ہیں، لمز نے دل سے تعریف کی جو اسے وائٹ قیمتی ڈریس میں تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ لمز تم ابھی بھی تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو بیٹا، صدف نے اسے جھڑکا۔ میں بس ہو رہی ہوں چینج کرنے کے لیے۔ فوری اٹھی وہ۔ روم میں آتے وہ اپنا لیا ڈریس نکال رہی تھی جب فون رنگ ہوا۔ فون ہاتھ میں لیتے دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا پر پھر بھی لگ رہا تھا وہ پاس ہے۔ فون اس کے ہاتھ میں چیختے بند ہو چکا تھا پر نہیں ریسیو کیا۔ جب اس کا میسج موصول ہوا، مجھے مجبور نہیں کیا کرو کہ تمہارے ساتھ برا پیش آؤں، تمہاری چھوٹی سی جان مجھے ہینڈل نہیں کر سکتی۔ پھر ٹیکسٹ پڑھتے ہی نارمل ٹیمپریچر میں بھی اس کی بات سمجھتے ماتھے پر پسینہ آیا تھا۔ جب اس کا اگلا ٹیکسٹ آیا، جو ڈریس میں نے گفٹ کیا تھا وہ آج پہنوں گی، خود سے سلیکٹ کیا ہوا ڈریس واپس رکھو، آدھے گھنٹے تک میں واپس آ رہا ہوں اور غلطی سے بھی میرے علاوہ کسی کے ساتھ جانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ لمز وجدان شاہ، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ پھر اس کی حالت اس ٹیکسٹ کے بعد سوچتے وجدان کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ فون ڈیش بورڈ پر رکھتے سپیڈ تیز کی تھی۔ کانپتے ہاتھ سے فون رکھا اور وہ ڈریس واپس رکھا اور وہ ڈریس لیا تھا جو اس نے برتھ ڈے گفٹ کیا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس کی نازک جان سیکنڈ میں بے جان کرنے میں ماہر تھا۔ مرر میں خود کو دیکھا، نیوی بلو کلر میں نیٹ کی پاؤں کو چھوتی فراک جس کے بازو بھی نیٹ کے ہی تھے، فرنٹ اور بیک گلا کافی ڈیپ تھا۔ فراک میں اس کے سراپے کی ساری دلکشیاں نمایاں تھیں۔ اسے خود شرم آئی تھی، ہمیشہ وہ کھلے شرٹس اور کرتے ہی استعمال کرتی تھی پر یہ ڈریس شاید فٹنگ میں تھا۔ بیٹا چینج نہیں کیا ابھی تک؟ باقی لفظ تو اسے دیکھتے بول ہی نہیں پائی تھی۔ یہ کب لیا تھا ڈریس؟ ماما صدقے، یہ میری بیٹی ہے، تمہیں تو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں۔ بات بدلتے وہ حیران ہوئی تھی، میک اپ سے پاک اس کے تیکھے نقوش اور اس کے خوبصورت وجود کو دیکھ کر۔ ماما نہیں کریں، مجھے شرم آ رہی۔ وہ جھیمپی ان کی بات پر اور فوری اس کے ساتھ لگی تھی۔ میرا بچہ، میں روم میں ہی بھیج دیتی ہوں بیوٹیشین کو، وہ یہی تمہیں تیار کر دے گی، اور جلدی ہو جانا بیٹا، 6:15 ہو چکے ہیں، جلدی جانا ہے۔ جی ماما، بولتے ہی ایک ہاتھ میچنگ جویلری نکال رہی تھی۔ آ گئے ہو تم، جلدی تیار ہو جاؤ، اب میزبان ہی لیٹ ہیں یہاں تو۔ اسے لاؤنج میں دیکھتے تنزیہ کہا 2 منٹ بس، آپ لوگ نکلیں میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ واو میم، ریلی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اظہار کرتے بیوٹیشین نے دل سے تعریف کی۔ خود کو دیکھ رہی تھی جوڑے میں بندھے براؤن بال جن میں سے چند ایک لٹے باہر تھیں۔ لائنر اور مسکارا سے بوجھل گرے آنکھیں ہائی لائٹ کیے، گلابی گال اور ڈریس کی مناسبت سے لائٹ سی لپسٹک، وہ مکمل تیار تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ آپ خود چل کر کیوں آئی ہیں؟ طبیعت خراب ہے، مجھے بلا لیتی۔ وہ جو فون پر بزی تھی ان کے اپنے روم میں آنے سے اٹھ کے بیٹھی۔ تیار کیوں نہیں ہوئی تم؟ جواب دو، مجھے کہیں جانا تھا کیا؟ انجان بنی۔ مریم، مراد آ رہا ہے، میں نے اسے پرمیشن دی ہے، تم تیار ہو، اس کے ساتھ جانا ہے۔ تمہیں فیصلہ سنایا لیکن مجھے نہیں جانا اس چپڑ گنجو کے ساتھ کہیں بھی۔ آپ ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس کو لقب سے نوازتے بات بدلی تھی۔ 2 منٹ میں تیار ہو، سمجھی؟ خود جہاں مرضی جاتی ہو، آج میں اگر کہہ رہی ہوں تو تمہارے نخرے نہیں ختم ہو رہے۔
غصے سے کہا تھا۔ وہ جو رشتے کی بات سنتے ان کی منتیں کر کے گرینی کو تسلی کرائی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھے گا اور اپنے ماں باپ سے اسے ملوانا تھا۔ گرینی آپ کو کیا ہو گیا ہے یار، اس کی وجہ سے غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تم تیار ہو رہی ہو یا نہیں؟ سیدھا جواب دو۔ نہیں، جواب دیتے آرام سے لیٹی تھی وہ۔ ٹھیک ہے پھر مریم، کل سے تم باہر قدم بھی نہیں رکھو گی اگر تم نے میری بات نہ مانی تو۔ وہ اٹھتے بولی، چلو جی، کیا مصیبت ہے یہ؟ ہیلز پہننے کے لیے وہ صوفے پر بیٹھی اسٹریپ بند کرنے کی تگ میں تھی۔ روم میں موجود لڑکی جب کسی کے اشارے سے باہر چلی گئی، وہ دروازے پہ کھڑا ہی اس کی ہر ادا ملاحظہ کر رہا تھا۔ اپنے اور اس کے درمیان موجود 2 قدم کا فاصلہ سب سے بڑا دشمن لگا تھا۔ لمس، چلو بیٹا، دروازے کے پار صدف کی آواز سنتے جی ماما بولتے ہی وہ اٹھی تھی کہ وجدان کو اپنے روم میں دیکھتے اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ جھکی تھی وہ اس کی نظروں کی تپش سے سیدھے ہوتے پوری جو کاغذ پر دوپٹہ رکھا تھا وہ اوڑا نہیں لپیٹا تھا۔ یا اللہ ہمت دے ورنہ میں اس بندے کی نظروں سے ہی مر جاؤں گی۔ جوتا وہیں چھوڑتے لڑکھڑاتے قدم سے وہ کسی طرح صدف کا سہارا لینا چاہتی تھی۔ وجدان نے مسکراہٹ روکی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس کے ہوش اڑانے کے لیے وہ سارے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ دروازہ کھولنا چاہا تھا جب اپنی گردن سے دوپٹہ سرکتا محسوس ہوا، وہیں دروازے پر ہی ہاتھ تھم چکا تھا۔ وجد، میرے ساتھ چلاکی لگاؤ گی؟ موم سے کہو کہ تم تیار نہیں ہوئی ابھی اور میرے ساتھ جاؤ گی۔ کان پر اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے رہے سہے حسان بھی خطا کر چکا تھا۔ میں کیسے؟ پلیز۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ اور اس کے ہونٹ گردن پر محسوس ہوتے بس لگا تھا گر جائے گی وہ۔ بیٹا کیا ہے، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ لیٹ ہیں ہم۔ وہ پورا اس پر جھکا تھا، لاک پر سے ہاتھ ہٹاتے لمز نے رخ موڑتے کانپتے ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے روکا تھا۔ اسٹیپ اسائڈ پلیز، بے بسی سے کہا تھا۔ یو میک می کریزی رائٹ ناؤ۔ اس کا دوپٹہ ہٹاتے سرگوشی کی۔ مما اگلے عمل پر وہ اس کے گلے لگ چکی تھی جب اس کے ہونٹ اپنی بیوٹی بون پر محسوس ہوئے تھے۔ کہو ورنہ یہاں سے، بہکتے لہجے میں اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی، آنکھیں زور سے میچتے اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں جکڑے ہمت باندھی۔ لمس، جواب تو دے دو، کیا کر رہی ہو تم؟ ماما میں تیار نہیں ہوں ابھی۔ وجدان کے ساتھ آؤں گی، آپ جائیں۔ روانی میں بولتے دل چاہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے جو اس کے سہارے کھڑی تھی۔ اچھا چلو، پہلے بول دیتی، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی جب محسوس ہوا کہ وہ باہر نہیں ہے۔ میری جان، میرے اتنے سے عمل سے یہ حال ہے، آگے کیا ہوگا تمہارا؟ اپنے کان میں اس کی گئی سرگوشی اس کا بات کا مطلب سمجھتے لمس کی زبان تالوں سے چپک چکی تھی جو بس اس کے سینے سے لگی تھی۔ نہیں جانا، چلو پھر آج۔ اسے ہلتے نہ دیکھ بات اور دوری چھوڑ 2 قدم کے فاصلے پر ہوا تھا اور اگلا عمل لمس کو لگا آج وہ مر جائے گی بس۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ پلیز، جو اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ وجدان میں مر جاؤں گی، نہ کریں۔ اس کے سینے میں منہ دیتے آنسو پر ضبط کرتے ٹوٹے پھوٹے لفظ استعمال کیے۔ شرم، حیا، غصہ، سب کچھ اس وقت اس بندے پر تھا جسے کوئی خیال نہیں تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے۔ اپنے روم میں لا کر اسے نیچے اتارا تھا۔ ہم یہ یہاں کیوں آئے؟ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نہ کریں۔ وجدان روحان سی ہوئی تھی۔ اسے دروازہ لوڈ کرتے دیکھ وہ بھاگنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تیاری کرواؤ میری، شاور لے کر آ رہا ہوں، تب تک میری کبرڈ سے آج کے لیے ڈریس نکالو میرا، جلدی۔ آرڈر دیتے وہ واش روم میں جا چکا تھا۔ وہ وہیں اپنی جگہ سکڑی سمٹی کھڑی تھی۔ جب 10 منٹ بعد باہر آتے اسے ویسے ہی دیکھا۔ نہیں پلیز وجدان، دونوں آنکھیں زور سے بند کی تھی جو شرٹ لیس تھا اور اب اسے اپنے قریب بڑھتے دیکھا۔ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ میں بندہ بشر ہوں یار، بہک سکتا ہوں، پھر پچھتاؤ گی تم۔ اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری جھکا تھا وہ۔ بیڈ پر بیٹھتے ایک آنسو کا قطرہ بہا تھا جو اسے اپنے سحر میں چھوڑتے بلو شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وجدان پھر قریب آیا تھا۔ وہ بس اب چپ تھی، لفظ ختم تھے، اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ڈریسنگ پر اسے بٹھایا، کف لنکس بند کرتے بالوں میں کوم کرتے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ سپرے کرو، پرفیوم تھمایا تھا اسے۔ وجد منع کرنا چاہا، جلدی کرو، مزید قریب گیا تھا، ڈرتے فوری اس کے کف اور گردن کے پاس کیا تھا۔ میری آنکھوں میں تو دیکھو۔ کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا تھا، اس کے دانتوں تلے دبائے لب اپنے انگوٹھے سے آزاد کرائے تھے۔ کیا تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگتا؟ بتاؤ۔ اس کے آنسو دیکھتے کہا، بتاؤ، نرمی سے صاف کیے تھے۔ مجھے نہیں پتا، مما کیا سوچیں گی؟ شدت سے روئی کہ آنکھیں سرخ کر چکی تھی وہ۔ کیا سوچیں گی؟ دونوں ہاتھ ڈریسنگ پر دائیں بائیں رکھتے وجدان نے مسکراہٹ روکی تھی۔ تمہیں برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، میں قریب نہیں آؤں گا تمہارے۔ وجدان دور ہونے لگا جب ہاتھ پکڑا۔ آئی ڈونٹ نو، پلیز سوری، میں نہیں سمجھ پاتی مجھے کیا ہو جاتا۔ روتے اعتراف کیا تھا۔ وہ پلٹا، اسے خود میں سمیٹا، ڈھیروں پیار آیا تھا اس پہ۔ رو کر میری زیادہ ٹینشن چاہتی ہو تم؟ اس کے بالوں کو چومتے کہا جو پرسکون سے اس کے ساتھ لگی تھی۔ گاڑی سے اترتے اس کی بلو نفیس شال درست کی تھی جس سے اس کے بازو اور فراک کے اگلے اور پچھلے دونوں سائڈ کور تھی۔ پرفیکٹ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ حیرت سے بس اسے تک رہی تھی۔ اپنی سائڈ سے نکلتے اس کا سائڈ کا دروازہ کھولتے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔
ایک پل اسے دیکھا جو بلو شرٹ پر گرے جیکٹ پہنے ہلکی سی بیئرڈ اور مردانہ وجاہت سے اس وقت پوری طرح اس کے حواسوں میں چھایا تھا۔ آئی نو میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں، پر تمہارا یوں دیکھنا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس کے کان کی لو لبوں سے چھوتے کہا۔ وہ اس کی بات اور عمل سے ہوش میں آئی تھی اور فوری جھکی نظروں سے ہاتھ تھاما تھا۔ جدید طرز کے بنے پورے فارم ہاؤس کو لائٹنگ اور خوبصورت وائٹ اور ریڈ روزز سے سجایا تھا۔ فارم ہاؤس میں انٹر ہوتے کافی لوگوں کی ستائشی نظریں تھیں دونوں پر۔ نکاح کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا جو وہ اس کے ساتھ یوں اٹینڈ کر رہی تھی۔ سب کی نظریں خود پر مرکوز پا کر وہ جھجکی تھی جب اس کے ہاتھ کا نرم دباؤ اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا تھا۔ صدف نے انٹرنس سے دونوں کی نظر اتاری تھی۔ بلا شبہ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہاں بنے اسٹیج پر گئے تھے دونوں جب وجدان وانیہ کے ہونے والے شوہر طاہا سے ملا تھا۔ صالح صاحب، مولوی صاحب کو کافی انتظار کرایا ہے آپ نے، جتایا کہ وہ اس کے انتظار میں تھا۔ وجدان نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ اندر روم میں بیٹھی وانیہ سے ملنے گیا تھا۔ جلدی نہیں آ گئے آپ لوگ؟ جلدی نہیں آ گئے آپ دونوں؟ وانیہ نے بھی مسکراتے نفیس سا طنز کیا۔ لمز نے لیٹ کیا، میں تو کب سے ریڈی تھا، اسے ساتھ لگاتے سارا ملبہ اس پر ڈالا۔ میں نے نہیں کیا آپی، انہوں نے میرا میک اپ خراب کیا تھا، وہ روحان سی ہوئی، جبکہ اس کی بات پر صدف اور وانیہ نے معنی خیز نظر سے وجدان کو دیکھا جو اس کی بات پر خجل سا ہوا تھا۔ کچھ ٹائم بعد دونوں کا نکاح وجدان کی موجودگی میں ہوا۔ ایجاب و قبول کے بعد وہ سب سے مل کر رو رہی تھی۔ یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے۔ بس کرو وانی، میری ساری نئی شرٹ خراب کر رہی ہو یار، اور ویسے بھی ابھی تو 15 دن کے لیے مزید جان کھانے کے لیے تم یہی ہو۔ وجدان نے اسے ساتھ لگائے کہا۔ بھائی میں جان کھاتی؟ روتے ہوئے چڑھی۔ تو اور کیا یار، سکون ہوگا۔ ارادہ اس کا موڈ بحال کرنے کا تھا۔ بھائی، وہ آنسوؤں کی آمیزش میں چیخی۔ اچھا سوری یار، اب میک اپ نہیں خراب کرو، مذاق کر رہا ہوں۔ جبکہ صدف اور وانیہ روتے ہوئے بھی مسکرائیں۔ کچھ ٹائم بعد اسے طاہا کے ساتھ رنگ سرمنی کے لیے اسٹیج پر بٹھایا تھا۔